اگست 2019 تاریخ کا ایک سیاہ باب جب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے یک طرفہ طور پر آرٹیکل 370 کو منسوخ کر دیا۔ وہ آرٹیکل جو کشمیر کو آزادی کے بعد خصوصی خود مختاری دیتا تھا اور یوں کشمیر کو مکمل طور پر مرکزی حکومت کے کنٹرول میں لے لیا گیا۔ اس کے بعد جو منظرنامہ سامنے آیا وہ غیر معمولی اور ظالمانہ تھا۔ ہزاروں اضافی فوجی کشمیر میں تعینات کر دیے گئے، سیاستدانوں سمیت ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ 1.5 سال تک انٹرنیٹ بند رہا۔ مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے کشمیر پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا ان کے ہندو قوم پرست کے ایجنڈے کا مرکزی وعدہ تھا جو پورا ہوا، اور اس وعدے کو پورا کرنا ان کے لیے ایک جشن کا موقع تھا۔ لیکن جب کشمیر میں عوام نے اس فیصلے کی مخالفت کی تو ان کی آواز کو دبانے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھایا گیا۔ خود مختاری کے اس فیصلے کے خلاف کوئی بھی رائے زنی یا احتجاج ممکن نہیں رہا۔ جو بھی مخالفت کرتا اسے ظالمانہ انداز میں ہراساں کیا گیا، اکثر کو دہشت گردی کے سخت قوانین کے تحت گرفتار کر لیا گیا اور مقامی میڈیا کی آزادی مکمل طور پر ختم کر دی گئی۔ صحافیوں کو بھی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا۔ یہ ایک بدترین واقعہ ہے، ایک وارننگ ہے۔ جب حکومتیں اپنی پالیسیوں کو طاقت کے بلبوتے پر نافذ کرتی ہیں تو اس کے اثرات صرف ایک خطے تک نہیں محدود رہتے۔ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے جس پر ہر ایک کو سوچنا اور کارروائی کرنی ہوگی، لیکن کشمیری تاریخ بدلنے کے لیے اب بھرپور تیار ہیں۔ یاد رہے، دہائیوں سے بھارتی زیر انتظام مقبوضہ کشمیر میں انتخابات کا بائیکاٹ بھارتی حکمرانی کے خلاف احتجاج کی علامت بن رہا ہے، لیکن حالیہ الیکشن میں یہ منظرنامہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ مسلم اکثریت والے علاقے کے بہت سے باشندے اب مقامی انتخابات میں اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کو تیار ہیں تاکہ وزیر اعظم نریندر مودی کی پارٹی کو اس متنازع علاقے میں انتظامی اختیارات حاصل کرنے سے روک سکے۔ یہ ووٹنگ نہ صرف ایک دہائی بعد ہو رہی ہے بلکہ مودی کی ہندو قوم پرست حکومت کے 2019 میں کشمیر کے خصوصی حیثیت کو ختم کرنے اور اس کی سابقہ ریاست کو وفاقی علاقے میں تبدیل کرنے کے بعد پہلی بار منعقد کیے جا رہے ہیں۔ یہ اقدام بھارت اور مودی کے حامیوں میں تو خوشی کا باعث بنا، مگر کشمیر میں اسے شناخت اور خود مختاری پر حملہ تصور کیا گیا۔ یہ انتخابات ایک نئے دور کا آغاز ہو سکتے ہیں جب کشمیر کے عوام اپنے ووٹ کے ذریعے نئی سیاسی حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کشمیر میں ووٹنگ 3 مراحل میں ہوں گی اور 1 اکتوبر کو مکمل ہو جائیں گی، لیکن نئے منتخب نمائندوں کے پاس اختیارات زیادہ نہیں ہوں گے کیونکہ حقیقی اختیار گورنر کے پاس رہے گا جو نئی دہلی کی جانب سے منتخب کیا جائے گا۔ لیکن امیدواروں کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ اتنا اہم نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اگر عوام نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف مضبوط رد عمل ظاہر کیا تو یہ پیغام نئی دہلی کے حکمرانوں، عدالتوں اور بین الاقوامی نگرانوں تک پہنچ جائے گا کہ موجودہ صورتحال کو بدلنے کی سخت ضرورت ہے۔ یہ انتخابات ایک علامتی طاقتور پیغام بھیجنے کا موقع ہے جو کشمیر کے مستقبل کی سمت متعین کر سکتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔